حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ صلوات پہ محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یعلم عجیج الوحوش فی الفلاوات ومعاصی العباد فی الخلوات واختلاف النینان فی البحار الغامرات وتلاطم الماء بالریاح العاصفات۔ الصلاة والسلام علی سید الکائنات وافضل اہل الارض والسماوات محمد المبعوث بالمعجزات الباہرات والآیات البینات بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین مصابیح الظلمات وعصم الامت من الحلقات سیم الامام المظلوم الشہید قتیل العبرات وأسیر القربات واللعنت الدائمة الباقیة على آدائهم الملعونین منکر المعجزات والکرامات والآیات المحکمات۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ صلوات محمد۔ عظمت آل محمد میں اس سے بہتر انداز میں صلوات پہ محمد امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے ایک صلوات پہ محمد صلی علیہ محمد عجل فرجہم۔ عزیزان محترم، بزرگان قوم ملت اور میرے محترم سامعین ایمان و بصیرت، گفتگو آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور اس عشرہ مجالس کا جو اس حقیر نے عنوان ٹاپک رکھا تھا وہ ہے ولایت و خلافت۔ دیکھیے، خداوند عالم نے پورے قرآن میں 4 خلافتوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے جس خلافت کا ذکر کیا وہ ہے حضرت آدم کی خلافت۔ آپ پڑھیے قرآن، کھولیے قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اللہ روئے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ایک بات اور بیان کہتا ہوں، دیکھیے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ، جتنے خلاصے کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید کے اندر خلافت کا تذکرہ کیا، کسی اور موضوع کا تذکرہ نہیں کیا۔ بھائی توجہ فرمائے گا، ہر مرحلے میں آنے کے بعد اللہ نے کہہ دیا خلق السما، میں نے آسمان کو پیدا کر دیا۔ توجہ کیجئے گا، خلق السما، میں نے آسمان کو پیدا کر دیا۔ خلق الارض، میں نے زمین کو پیدا کر دیا۔ خلق الورد، میں نے ورد کو پیدا کر دیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے موضوع خلافت پر گفتگو کی ہے، اور کس طریقے سے اللہ نے خلافت کو بنایا اور کس طریقے سے اللہ نے خلیفہ کو بنایا، قرآن مجید کے اندر کسی اور موضوع کے اوپر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی ہے۔ اللہ
نے کیا ہر جتنی بھی چیزیں اللہ نے خلق کی, اللہ نے کہا میں نے آسمان کو پیدا کر دیا, میں نے زمین کو پیدا کر دیا, میں نے چرند کو پیدا کر دیا, میں نے نباتات کو پیدا کر دیا, میں نے جمادات کو پیدا کر دیا, میں نے حیوانات کو پیدا کر دیا. یعنی ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا, لیکن کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں نے اسے مٹی سے بنایا ہے, میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. بھائی توجہ فرمائے گا صلوات پہ محمد و آل محمد پر. ما صلی علی کسی اور مرحلے میں آنے کے بعد صلوات پہ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. کسی اور مرحلے میں آنے کے بعد اللہ نے کسی اور موضوع کے اوپر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے گفتگو نہیں کی ہے. ہر مرحلے میں کہہ دیا میں نے اسے پیدا کر دیا, لیکن جب مرحلہ آیا خلافت کا, خلیفہ بننے کا, تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر بنا رہا ہوں. کیا بنا رہا ہے پروردگار؟ کہا خلیفہ بنا رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے پھر سورہ 7 71 آیت اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انی خالقم بشرم من طین, کہ دیکھو میں بشر بنانے والا ہوں. پروردگار کیسے بنائے گا, کس چیز سے بنائے گا؟ کہا گھبراؤ نہیں, وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دیا من طین, میں مٹی سے بناؤں گا. دیکھیے پڑھنا میرا کام ہے, توجہ فرمائے گا. یعنی اللہ نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں. کس چیز سے بنا رہا ہوں؟ مٹی سے بنا رہا ہوں. اس کے بعد جب اللہ نے خلیفہ بنا دیا, اور جب اللہ نے خلیفہ بنا دیا, اور اس کے بعد یہ کہا جب میں خلیفہ بنا دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. ابلیس سجدے میں نہیں گیا. جب ابلیس سجدے میں نہیں گیا تو اللہ نے کہا ما منع کا ان تسجد لما خلقت بيدي, کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو آدم کو سجدہ نہ کرے, جبکہ اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ اکبر. بھائی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ کسی اور موضوع کے اوپر اللہ نے گفتگو نے کی. خلیفہ کیسے بنا؟ مٹی سے بنا, اور اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو کم از کم طے ہو گیا کہ خلیفہ جب بھی بنے گا دونوں ہاتھوں سے بنے گا. اب چاہے عرش الہی پہ بنے یا غدیر خم کے میدان میں بنے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی خلق تو بیدیہ. یہ قرآن پڑھ لو, میں روایت ابھی نہیں پڑھی ہے, میں نے قرآن پڑھا ہے میں نے سب. خلق تو بیدیہ, میں نے اسے بنایا ہے کیسے؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے. اچھا ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ سے جو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت و اختیار سے بنایا. ایک مطلب کیا ہے ہاتھ سے مراد؟ یدیہ یعنی دونوں ہاتھ. دونوں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. اور اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاش کرو ان ہاتھوں کو. اللہ اکبر. تلاش کرو ان ہاتھوں کو کہ جو ہاتھ جو ہے کسی اور کے ہیں, مگر اللہ نے کہا میرے ہاتھ ہیں. اللہ اکبر. خلقت بیدیہ, میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. کس کو بنایا؟ آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس لیے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں, اس کا مطلب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کا جسم ہے. اگر ہم جسم مان لیں تو اس کا مطلب یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی مکان ہے کہ جہاں پہ اللہ رہتا ہے, اور اللہ وہ ہے کہ نہ جس کے ہاتھ ہے, نہ جسم ہے, نہ مکان ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشارہ ہے کسی اور چیز کی طرف. جب ہم نے پھر کتابوں کو پڑھا کہ کوئی ایک ایسی روایت ملے کہ جس سے معلوم ہو جائے, پتہ لگ جائے کہ جو اللہ نے خلیفہ بنانے کے لیے دو ہاتھوں کا انتخاب کیا وہ کون سے ہاتھ تھے, تو ایک مرتبہ میرے مولا علی کہتے ہوئے نظر آئے, انا الذی خمرت طینۃ آدم 40 صباحا, کہ میں علی وہ ہوں کہ جس نے آدم کی مٹی کو ان ہاتھوں سے 40 دن ڈھونڈا.
محمد وعجل صلوات پڑھے محمد وآل محمد. انا الذی خمرت طینۃ آدم 40 صباحا. ایک دن نہیں 40 دن. کس نے؟ میں مجھ علی نے 40 دن آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے. یہ علی کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میں نے کہا جتنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید کے اندر خلافت کے بارے میں گفتگو کی ہے. کسی اور موضوع بنا کیسے؟ مٹی سے. بنایا کیسے؟ ہاتھوں سے. جب بن گیا کہا کہ سجدہ کرو. یہ پہلا خلیفہ بن رہا ہے. میں نے کہا نا اللہ نے قرآن مجید کے اندر 4 خلافتوں کا ذکر کیا ہے. پہلا خلیفہ بن رہا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ. امام فرماتے ہیں کہ آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کی روح ان کے اندر تھی, اور آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ ہمارا نور ان کے صلب میں تھا. اللہ اکبر. کون کہہ رہے ہیں؟ امام رضا کہہ رہے ہیں لائق سجدہ کب بنے؟ جب ہم آل محمد کا نور آدم کے صلب میں ودیت کر دیا گیا, تب اللہ نے سجود مسجود ملائکہ بنایا. کس کو؟ جناب آدم کو. بن گئے. ایک مرتبہ دیکھیے یہاں سے ایک بات جو ہے بڑی اہم ہے. سوال یہ ہے جب اللہ نے اعلان کیا کہ میں بنا رہا ہوں خلیفہ, جب خلیفہ بنا رہا ہوں میں, تو ایک مرتبہ فرشتے آ گیا ہے. آنے کے بعد کہا پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پر خوریزی برپا کرے گا, جو زمین پر خون بہائے گا. یہ قرآن ہے, زمین پر خون بہائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی نگاہوں کے سامنے ایسے خلیفہ تھے جو خون بہاتے. بڑی آسانی سے آپ نے جملے کو سن لیا, توجہ کیجئے گا کہ ایسے خلیفہ تھے جو خون بہاتے. ایک مرتبہ پھر فرشتے کہتے ہیں نحن نسبح ونقدس, ہم وہ ہیں کہ جو تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو تیری تقدیس کرتے ہیں. ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں, ہم تقدیس کر رہے ہیں, اور خلیفہ تو کسے بنا رہا ہے؟ آدم کو. میرے پروردگار وجہ کیا ہے کہ تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا, اللہ نے جو ہے یہاں پر بحث نہیں کی کہ میں اس لیے بنا رہا ہوں, میں اس لیے بنا رہا ہوں. اگر فرشتے کچھ اور کہتے, اللہ کچھ اور کہتا, پھر فرشتے کچھ اور کہتے, پھر اللہ کچھ اور کہتا. اللہ نے بس ایک جملہ کہا انی عالم ما لا تعلمون, کہ جو میں اللہ جانتا ہوں. اللہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, خدا کا واسطہ قرآن پڑھ رہا ہوں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب مولانا ممبر سے آنے کے بعد آیات قرآنی پڑھا کریں تو اس آیت کے اوپر ضرور سبحان اللہ کہا کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت میں باغ کو تیار کر دیتا ہے. اور اس لیے بھی سبحان اللہ کہا کریں, اس سے کم از کم ایک پتہ لگتا ہے کہ ایک ذاکر, ایک عالم, ایک خطیب کتنی آیت یاد کر کے آیا ہے, کتنی حدیث یاد کر کے آیا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہوا میں بات کر رہا ہے یا حوالوں سے بات کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہوا میں بات کر رہا ہے یا حوالوں سے بات کر رہا ہے. اور اس لیے بھی مولانا جب آیتیں پڑھا کریں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے, اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی ملا کا کلام نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے صلی اللہ. توجہ فرمائیے. میں ابھی تک آپ حضرات کے سامنے 8 سے 10 آیتوں کا ترجمہ اور آیتیں پڑھ چکا ہوں. نحن نسبح, ہم وہ ہیں جو تیری تسبیح کرتے ہیں, ہم وہ ہیں جو تیری تقدیس کرتے ہیں. یعنی تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں, خلیفہ آدم بنے گا. تقدیس ہم کر رہے ہیں, خلیفہ آدم بنے گا. رکوع ہم کر رہے ہیں, خلیفہ آدم بنے گا. اللہ اکبر. اللہ نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, کہ ہم نے اسے اس لیے خلیفہ بنایا کہ ہم نے آدم کو اسماء کا علم دے دیا.
اللہ اکبر. ہم نے آدم کو اسماء کا علم دے دیا تو اب مرحلہ دو ایک جگہ پہ ہے. بھئی اگر آپ اس بات کا آپ کے لیے واضح ہو گئی تو بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. نتیجے کے اوپر توجہ چاہتا ہوں تمام بزرگان کی, اپنے نوجوانوں کی پر. یعنی ایک طرف ہے آدم کا علم اور ایک طرف ہے فرشتوں کی عبادت. تو اب مرحلہ یہ ہے کہ عابد خلیفہ بنے یا عالم خلیفہ بنے. اللہ اکبر. عابد خلیفہ بنے یا عالم خلیفہ بنے, عبادت خلیفہ بنے گی یا علم خلیفہ بنے گا. تو اللہ نے پہلے ہی دن واضح کر دیا کہ دیکھو 2 رکعت کے ملا کے پیچھے نہ جانا بلکہ عالم کے پیچھے چلے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یعنی کہ عالم خلیفہ بنے گا, اس لیے کہ علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اچھا جب سجدہ نہیں کیا, کس نے نہیں کیا؟ شیطان نے. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں, یہ باتیں ساری سنائی ہوئی ہیں آپ کی, لیکن میں نتیجے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. دیکھیے توجہ کیجئے گا, قرآن مجید کے اندر ہر حرف کا کمال ہے, ہر لفظ کا کمال ہے, اس لیے کہ یہ کلام اس کا ہے جو با کمال ہے. توجہ فرمائے گا, کلام اس کا ہے جو با کمال ہے. ہر حرف پر اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین. کہ جب اپنی روح پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اللہ نے یہاں پر ایک لفظ, ایک حرف کا استعمال کیا, فَقَعُوا. اللہ کہہ سکتا تھا قَعُوا, کہ جب روح پھونک دوں قَعُوا تو تم سجدے میں چلے جانا, لیکن اللہ نے صرف قَعُوا نہیں کہا بلکہ اللہ نے ایک حرف کا اور استعمال کیا, فَقَعُوا. یعنی مطلب یہ ہے فے وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے کہ جہاں پر سیکنڈ کی بھی دیری نہ کی جائے. اللہ اکبر. یعنی فوریت, یعنی فوری طور پر جیسے ہی میں اس میں اپنی روح پھونک دوں بس فوراً اب وہاں پہ آپ کو انتظار نہیں کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو دیکھنا نہیں ہے, وہاں پہ آپ کو سوچنا نہیں ہے, بلکہ فوراً آدم کے سامنے سجدہ کر لینا ہے, فوراً سجدہ کر لینا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں ابھی فا نہیں آیا ہو تو میں فا سمجھانے کے لیے اپنے نبی کا ایک قول بیان کیے ہوں. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقویہ والى ابراہیم فی خلتہ والى یوسف فی جمالہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو اگر آدم کا علم دیکھنا ہو, نوح کا تقوی دیکھنا ہو, ابراہیم خلت دیکھنی ہو, اگر یوسف کا جمال دیکھنا ہو, موسیٰ کی ہیبت دیکھنی ہو, عیسیٰ کا زہد دیکھنا ہو, تو اب دیری نہ کرنا, دیری نہ پروردگار دیری نہ کرنا. تو کیا کریں میرے نبی؟ فَلْيَنْظُرْ, فوراً علی کے چہرے کو دیکھ لینا. توجہ فرما رہے ہیں من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی تقویہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. اگر تمام نبیوں کا کمال دیکھنا ہو تو علی کے چہرے کو دیکھ لینا, یعنی دیری نہ کرنا کہ دیکھیں گے, نہیں دیکھ لینا. ایک فا کو سمجھا رہا ہوں کہ فے کہاں پہ آیا ہے. اگر آپ کو دوسرا فا سمجھنا ہے تو پہنچنا پڑے گا اس آخری حج تک جو ہمارے نبی نے کیا. میدان غدیر میں ایک مرتبہ علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ایک جملہ کا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. صلوات پڑھیں محمد.
یعنی جس کا میں مولا ہوں نبی، پس فوراً علی اس کے مولا ہے، پس فوراً ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد وعجل فرجہ۔ توجہ فرمائی، خلیفہ بنا دیا گیا۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ شیطان۔ میں آدم سے بہتر ہوں۔ میں جملہ بڑا آہستہ کہوں گا، شیطان تھا مگر اتنی عقل ضرور رکھتا تھا کہ خلیفہ وہی بنے گا جو بہتر ہو۔ قرآن پڑھا ہے میں نے قرآن پڑھا ہے، کچھ اور نہیں پڑھا ہے کہ آپ شک کر لے جائیں مولانا شاید یہ روایت غلط ہو۔ کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان تھا، ابلیس تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ خلیفہ وہی بنے گا جو بہتر ہو۔ انا خیر منہ، کیوں؟ کیونکہ تو نے جو ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنا دیا۔ توجہ فرمائے گا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان نے تکبر کیا اور انکار کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تکبر کیا، انکار کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا انکار کرے وہ کافروں میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ میں قرآن کے سورس پڑھ لوں گا آپ سامنے، ایک صلوات پہ محمد وآلہ محمد۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سو گیا۔ کہا کہ جا فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ یہ آیت قرآنی، فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے۔ کہا اللہ نکال تو رہا ہے مگر مہلت دے دے۔ توجہ کیجیے گا، نکال رہا ہے مہلت دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، وقت معلوم تک مہلت دی۔ اب جب اسے مہلت ملی تو اس نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں شیطان صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور بہکاؤں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں جانب سے بھی، بائیں جانب سے بھی۔ یعنی شیطان نے بتا دیا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان شراب خانے میں نہیں آئے گا، امام بارگاہ میں آئے گا۔ اللہ اکبر، شیطان شراب خانے میں نہیں آئے گا بلکہ عزا خانے میں آئے گا۔ میں بہکاؤں گا، کہاں بیٹھ کے؟ صراط مستقیم پر، جو سیدھا راستہ ہوگا وہاں بیٹھ جاؤں گا اور بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، ادھر سے، ادھر سے، چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اگر اب ہمیں کوئی ایک ایسا تو فارمولہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، کوئی ایسی تو چیز ہونی چاہیے کہ ہم انسان، خطا کار انسان، خاکی انسان شیطان کے حملے سے بچ سکے۔ بس توجہ کیجئے گا، کوئی فارمولہ، کوئی تو ایسی چیز ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم شیطان کے حملے سے بچ سکیں۔ اس لیے کہ شیطان نے کہہ دیا ہے کہ میں بیٹھوں گا اور چاروں طرف سے بہکاؤں گا۔ اللہ نے کہا میرے بندے گھبرا نہیں، سمتیں 4 نہیں ہوتی، سمتیں 6 ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، سمتیں 4 نہیں ہوتی۔ بھائی اگر 4 سے بہکائے گا اللہ 2 سے بچا لے گا۔ ایک سمت کا نام ہے آسمان اور ایک سمت کا نام ہے زمین۔ یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہیں شیطان کے حملے سے بچنا ہے تو یا تو دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کر دینا یا اپنے سر کو سجدے میں رکھ دینا۔ صلوات پڑھیں محمد عجل فرجہ۔ شیطان کا حملہ صرف دعا بچا سکتی ہے، یا انسان کو اللہ کا جو سجدہ کرے گا وہ بچا سکتا ہے۔ اچھا شیطان بہکا رہا مستقل طور پہ، اچھا مجھے بتائیے شیطان کب کا ہے؟ جناب آدم کے زمانے کا شیطان، جناب آدم کے زمانے کا ہے۔ اب تک تو مر گیا ہوگا، سڑ گیا ہوگا، مسلمانوں گل گیا ہوگا۔ توجہ کیجئے گا بھائی، اب تک تو
شیطان سڑ گیا ہوگا, مر گیا ہوگا, خراب ہو گیا ہوگا, اس کی ہڈیاں گل گئی ہوں گی. کہا نہیں, ہم نے مسلمانوں سے کہا کہ نہیں, شیطان ہے اور زندہ بھی ہے. اللہ اکبر. شیطان ہے اور زندہ بھی ہے. میں نے کہا کیسے زندہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, پڑھنا میرا کام ہے, سننا آپ کا کام ہے. کہا کہ اسے اللہ نے زندہ رکھا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا مسلمانوں, عجیب تمہارا نظریہ ہے, عجیب تمہارا عقیدہ ہے کہ جس شیطان کو اللہ لعنتی بنا کے اپنی بارگاہ سے نکال دے وہ آج تک زندہ ہے, اور جسے امام زمانہ بنایا ہو. صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد عجل فرجہم. جسے اللہ نے امام زمانہ بنایا ہو اسے کیوں زندہ رکھے گا؟ اس لیے کہ امام تو وہ ہے جو علیہ السلام ہے. امام جب شیطان جو ہے بہکا رہا ہے تو امام ہدایت کر رہے ہیں. اور ہدایت کیسے کر رہے ہیں؟ مثال ہے, جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے سے سورج ہمیں روشنی دیتا ہے اسی طریقے سے امام ہماری ہدایت کرتے ہیں اور ہمیں روشنی دیتے ہیں. اس لیے کہ امام نے یہ تو فرمایا کہ اگر ہماری نگاہ تمہارے اوپر سے ذرہ برابر ہٹ جائے تو دنیا کے ظالم تمہیں نیست و نابود کر دیں. یقین جانیے یہ امام کی نگاہ کرم ہے کہ ہم یہاں پہ محفوظ ہیں. یہ امام کی نگاہ کرم ہے کہ ہم یہاں پہ زندہ و جاوید ہیں اور ہم عزاداری منا رہے ہیں, عزاداری کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ امام کی. اچھا کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتم من طین, تو نے اسے بنایا ہے آگ سے. اللہ نے کہا میں نے آگ سے بنایا ہو, لکڑی سے بنایا ہو, پتھر سے بنایا ہو, مٹی سے بنایا ہو, تو سجدہ کر لے. توجہ کیجئے گا, دو چیزیں ہوتی ہیں بھی, بہت اس بات کو آپ گہرائی سنیے گا. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک چیز ہوتی ہے مادہ اور ایک چیز ہوتی ہے نسبت. ایک چیز ہے مادہ. شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. اللہ نے کہا میں نے کسی بھی چیز سے بنایا, میں کہہ رہا ہوں پروردگار, جب میں کہہ رہا ہوں تو سجدہ کر لے, جب میں اللہ کہہ رہا ہوں سجدہ کر لے. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے مادہ یعنی مٹیریل اور ایک ہوتی ہے نسبت. بھئی یہ امام بارگاہ کا مادہ کیا ہے, میٹیریل کیا ہے؟ ٹائلز, ممبر, لکڑیاں, پتھر, بجر فٹ, لائٹس, سیمنٹ, یہ سب امام بارگاہ کا مادہ ہے. لیکن نسبت کس کی طرف ہے؟ اب آپ تو آپ کم از کم خاموش نہ رہیں, تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا, اس لیے کہ پڑھوانا آپ کا کام ہے. بھائی ایک چیز ہوتی ہے مادہ, ایک چیز ہوتی ہے نسبت. اس امام بارگاہ کا مادہ کیا ہے؟ کہا لکڑی, پتھر, ٹائلز, کھڑکیاں, اے سی, پنکھے, یہ ساری چیزیں ہیں مادہ, میٹیریل. تب جا کے ایک امام بارگاہ تیار ہوا. اس کی نسبت کیا ہے؟ کہا اس کی نسبت یہ ہے کہ یہ امام حسین کی طرف منسوب ہے. توجہ, یہ اس کی نسبت کیا ہے؟ ہم نے کہا بھئی یہ امام حسین کی طرف منسوب ہے. دوسری مثال دیتا ہوں. بھئی آپ دیکھ رہے ہیں ممبر کس چیز سے بنتا ہے؟ یا پتھر سے بنتا ہے, یا لکڑی سے بنتا ہے, ٹھیک ہے, یا لوہے سے بنتا ہے, یا آج کل اسٹیل کے ممبر بنے ہوئے آ رہے ہیں. یعنی یہ ہے اس ممبر کا مادہ, مٹیریل. لیکن اس ممبر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد
توجہ کیجئے گا، یعنی اس امام بارگاہ کا مادہ ہے سیمنٹ، بجری فٹ، بدر فٹ، جو بھی کچھ آپ کہیے، یہ ہے مادہ. اس کی نسبت کیا ہے کہ یہ امام حسین کی طرف منسوب ہے. اسی طریقے سے ممبر لکڑیاں، پتھر، لوہا، اسٹیل، یہ ہے ممبر کا مادہ اور مٹیریل. اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ جناب نبی کی طرف، جناب محمد کی طرف، حضرت محمد کی طرف. ایک مرتبہ شیطان آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ تو نے اسے آگ مٹی سے بنایا، مجھے تو نے آگ سے بنایا. اللہ نے کہا میں نے کیسے بنایا ہو؟ تو سجدہ کر لے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی نگاہ تھی مادے کے اوپر. اللہ اکبر. شیطان کی نگاہ تھی مادے کے اوپر اور اللہ کی نگاہ تھی نسبت کے اوپر کہ مجھ اللہ نے بنایا لہذا سجدہ کر لے. اب ہمارے سامنے کچھ لوگ آئے، کچھ مسلمان آئے اور آنے کے بعد کہا جناب اس علم میں رکھا کیا ہے؟ لکڑی، کپڑا، پٹکا. اللہ اکبر. اس امام بارگاہ میں رکھا کیا ہے؟ بدر فوٹ. اس میں لوہا، لکڑیاں، سیمنٹ، اس میں رکھا کیا ہے؟ میں نے کہا جناب ارے جن کی نگاہ مادے کے اوپر ہوتی ہے وہ شیطان والے ہوتے ہیں، جن کی نگاہ نسبت پر ہوتی ہے. توجہ فرما رہے، جن کی نگاہ مادے کے اوپر ہوتی ہے وہ شیطان والے ہوتے ہیں، اور جن کی نگاہ نسبت پہ ہوتی ہے. تمہیں ظاہر میں لگ رہا ہے کہ علم میں رکھا کیا ہے. مجھے ایک بات تو بتائیے، جب علم میں رکھا کچھ نہیں ہے تو دیکھ کے نکاح کیسے ٹوٹ رہا ہے؟ جب رکھا ہی کچھ نہیں ہے علم میں، تعزیے میں، تو پھر نکاح کیسے ٹوٹ رہا ہے؟ لیجئے جناب، دو مولانا کی ضرورت بھی نہیں ہے، صلوات پڑھے محمد وآلہ. ان لوگوں نے فتویٰ دینے کے بعد دو مولانا کی روزی کاٹ دیے. کم از کم دو مولانا آتے، طلاق دلواتے، تھوڑے تھوڑے پیسے دونوں کو ملتے. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. ایک تھوڑا سا مل جل کے صلوات پڑھے محمد وآلہ. جناب آدم کو اللہ نے بنا دیا. جناب آدم کو جب اللہ نے بنا دیا تو جناب آدم کو کہا کہ جناب حوا کو جناب آدم کو کہ جاؤ انہیں سیر کراؤ. کائے کی سیر کرائیں؟ جنت کی. اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب آدم، کہ ہم سے اچھا انسان اور ہم سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. جناب آدم نے سوچا، ایک مرتبہ سوچ رہے تھے، آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت محل ہے. جب اس کے اندر گئے تو کیا دیکھا؟ ایک خوبصورت تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہے اور اس خاتون کے سر پر ایک تاج ہے، کانوں میں دو گوشوارے ہیں اور گلے میں ایک ہار ہے. توجہ کیجئے گا. ایک مرتبہ جناب آدم و حوا نے دیکھا یہ ہم سے بھی خوبصورت ہے. توجہ کیجئے گا، یہ ہم سے بھی خوبصورت. کہا پروردگار یہ ہے کون؟ بھائی یقین جانیے، اگر کوئی چنئی کے اندر سب سے مالدار اپنے آپ کو سمجھتا ہو، مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، مثال کوئی اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہو اور اچانک اس سے 10 گنا مالدار سامنے آ جائے تو تم کہے گا میں یہ کہاں تھا چنئی کے اندر؟ آدمی تعجب کرے گا. جناب آدم نے کہا کہ سب سے خوبصورت تو ہم لوگ ہیں، ہم ہیں. یہ خاتون ہے کون جو ہم سے بھی خوبصورت ہے؟ اللہ اکبر. پروردگار یہ خاتون ہے کون؟ کہا گھبراؤ نہیں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد کی بیٹی فاطمہ ہے. گھبراؤ نہیں، یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ آخری نبی محمد کی بیٹی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے
کہ جو کائنات کی عورتوں میں سب سے خوبصورت خاتون ہو اسے زہرا کہا جاتا ہے، اسے زہرا کہا جاتا ہے. کہا جو اس کے سر پہ تاج ہے اس سے مراد حضرت محمد ہیں، جو اس خاتون کے کانوں میں گوشوارے ہیں اس سے مراد حسن و حسین ہیں، اور جو اس خاتون کے گلے میں ہار ہے اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان محترم، میں نے کہا 4 خلافتوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. سب سے پہلی خلافت جناب آدم کی ہے کہ جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں. قرآن مجید میں اللہ نے، دیکھیے جناب آدم کو اللہ نے یہ فرمایا کہ آدم تم نبی اللہ ہو، خلیفت اللہ ہو، اللہ کی روح تمہارے اندر ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں. ایک توجہ کیجئے گا، یہ نہیں کہا کہ آدم تمہاری زبان میری زبان ہے، یہ نہیں کہا کہ آدم تمہارا سینہ میرا سینہ ہے. اللہ نے آدم کو جو ہے خلیفت اللہ کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا، مگر یہ نہیں کہا کہ آدم تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، تمہاری زبان میری زبان ہے. آدم کو چھوڑیے، اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھیجا، دوسرے خلفاء کو بھیجا. جناب نوح آئے، نوح کو نبی اللہ کہہ دیا، مگر یہ نہیں کہا نوح تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، نوح تمہاری زبان میری زبان ہے. یعنی اللہ نے نوح کے جسم کے کسی بھی حصے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا. جناب نوح چلے گئے، جناب ابراہیم آئے. ابراہیم کون؟ ایک وقت میں امام بھی، نبی بھی، اللہ کے دوست بھی، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہیں، تمہاری زبان ہماری زبان ہے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ابراہیم چلے گئے، موسیٰ آئے، کہہ دیا ہیبت اللہ. موسیٰ کے ہاتھ کو ید بیضا تو کہہ دیا، یعنی چمکتا ہوا ہاتھ، نورانی ہاتھ، مگر یہ نہیں کہا کہ موسیٰ تمہارا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، تمہاری زبان ہماری زبان ہے، تمہارے کان ہمارے کان ہیں. بھائی بات قرآن سے ہوگی، توجہ کیجئے گا، قرآن کے علاوہ کچھ بات نہیں ہے. قرآن پڑھوں گا بس آپ کے سامنے. اللہ اکبر. یعنی آدم یہ نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھ، نوح یہ نہیں کہا تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھ، یہاں تک کہ جناب موسیٰ ہے، اللہ نے عیسیٰ کو روح اللہ کہہ دیا، مگر یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، تمہاری زبان میری زبان ہے. یعنی اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی بھی نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ نہیں کہا، کسی بھی نبی کی زبان کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. بس ایک نبی ایسا ملا کہ اللہ نے جس کے ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا. ایک نبی ایسا ملا کہ اللہ نے جس کی زبان کو اپنی طرف منسوب کیا. ایک مرتبہ جب ہم نے بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو ایک مرتبہ اللہ نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ یہ جو پتھر مارے ہیں، یہ جو کنکریاں ماری ہیں، یہ محمد تم نے نہیں ماری بلکہ مجھ اللہ نے ماری ہے. اللہ اکبر. بلکہ مجھ اللہ نے ماری ہے. یعنی یہ کہنے کے بعد اللہ نے ہمارے آخری نبی کے ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا. ایک مرتبہ جب ہم نے پھر قرآن پڑھا، اللہ نے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ وہی کہتا ہے جو میں کہلواتا ہوں. یعنی اللہ نے یہ کہنے کے بعد یعنی نبی کی زبان کو اپنی طرف منسوب کیا. 1,23,999 نبی میں صرف ایک ہمارے آخری نبی ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ کو اپنی طرف منسوب کیا، ان کی زبان کو اپنی طرف منسوب کیا. نہ آدم کے ہاتھ کو ہاتھ کہا، نہ آدم کی زبان کو زبان کہا، نہ نوح کے، نہ عیسیٰ کے، نہ موسیٰ کے، نہ عیسیٰ کے، نہ ذوالقرنین کے، نہ الیاس کے. 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے کسی بھی نبی کے ہاتھ کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا. زبان
کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا مگر ہمارے نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا, ہمارے نبی کی زبان کو اپنی زبان کا. میں نے کہا پروردگار کیا ماجرا ہے کہ تو نے پورے جسم محمد سے بس دو چیزوں کو سنا, ایک زبان کو چنا اور ایک ہاتھ کو چنا. اللہ اکبر. بھائی نتیجہ سنیے گا, نتیجہ اے اللہ تو یہ کہہ دیتا کہ محمد کے دانت میرے دانت ہے, محمد کے کان میرے کان ہے, محمد کا سینہ میرا سینہ ہے, محمد کا دماغ میرا دماغ ہے, لیکن اللہ نے پورے جسم محمد سے بس دو چیزوں کو چنا, ایک کا نام ہے ہاتھ اور ایک کا نام ہے زبان. اللہ نے کہا میرے بندے ارے گھبرا نہیں, غدیر کا میدان آنے دے, ان ہاتھوں سے اٹھائے گا, اس زبان سے کہے گا من کنت مولا ہو. توجہ فرمائے گا, ان ہاتھوں سے اٹھائے گا اور اس زبان سے کہے گا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اب اعتراض نہ کرنا, جس طریقے سے پہلے والا اللہ نے بنایا خلیفہ, علی کو بھی اللہ نے بنایا ہے, نبی نے صرف اعلان کیا ہے, اس لیے خلیفہ بنانے کا حق تو نبی کو بھی نہیں ہے. شیعہ عقیدے کے مطابق, نوجوانوں شیعہ عقیدے کے مطابق خلیفہ بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے. یہ ایک ایسا موضوع ہے خلافت اور ولایت, ولی اور خلیفہ, اللہ نے اس کے اندر الیکشن نہیں رکھا ہے بلکہ سلیکشن رکھا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس کے اندر الیکشن ہی نہیں رکھا, سلیکشن رکھا ہے. جسے ہم چاہیں گے اسے بنائیں گے, ورنہ اگر سلیکشن ہوتا تو آج تک ووٹنگ ہو رہی ہوتی کہ خلیفہ کون بنے گا, خلیفہ کون بنے گا. اللہ نے مرحلہ ختم کر دیا, نبی بھی اعلان کریں گے بنائے گا اللہ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ہاتھ نے علی کو اٹھایا جو اللہ کی طرف ہاتھ منسوب ہے, اس زبان نے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا جو اللہ کی طرف زبان منسوب ہے. اللہ اکبر. جو اللہ کی طرف زبان منسوب ہے, اور جو زبان اللہ کی طرف منسوب ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ وہی زبان کہہ رہی تھی کہ یا علی تمہارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں, تمہاری زبان اللہ کی زبان ہے, تمہارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ, تمہاری زبان اللہ کی زبان, تمہاری آنکھیں اللہ کی آنکھیں, تمہارے کان اللہ کے کان, تمہارا پورا وجود اللہ کا ولی, پورا وجود اللہ کا ولی. میں نے کہا نا کہ شیعہ عقیدے کے مطابق نبی یا امام آنے والے وقت کا اعلان کرے گا, سلیکشن کا حق صرف اللہ کو ہے. ایک صلوات پڑھ محمد وآلہ. سلیکشن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس نے جب سلیکشن کیا تمام لوگوں میں سے تو 1,24,000 کو چنا, اور جب پھر سلیکشن کیا تو انہوں نے 14 کو چنا. 14 کو چنا ہے. کس نے؟ اللہ نے چنا ہے. یہ بھی یہاں پہ بھی الیکشن نہیں ہوا, اس لیے کہ اگر الیکشن ہوتا تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا. سلیکشن کے بعد جب اتنا معاملہ خراب ہوا ہے کہ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں بنائے گئے لہٰذا ہم نے بنا لیا, اور پھر جب وہ مرنے کو آئے تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے خود ان کو بنا دیا. آپ دیکھ کتنا گڑبڑ ہے یہ, کہ آپ تو بنے تمام امت کی رائے سے, لیکن جب آپ مرنے آئے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں بنا رہا ہوں, یعنی آپ نے خود اپنے آپ کو انتخاب کر دیا اور آپ کی رائے خود بخود باطل ہو گئی ہے. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ جو بھی مرحلہ ہے جنگ کربلا کا وہ ولایت و خلافت کی جنگ ہے, وہ امام برحق کی جنگ ہے کہ امام باطل کون ہے اور امام برحق کون ہے, اور اللہ کا خلیفہ کون ہے,
اور اللہ کا چنا ہوا کون ہے اس کو مانا جائے، نہ یہ کہ جس کو انسانوں نے چن لیا ہو اس کو مانا جائے۔ یعنی کربلا کی جنگ جو ہے وہ ولایت و خلافت کی جنگ ہے، کربلا کی جنگ جو ہے ولایت و خلافت کی جنگ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آخر میں لوگوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں تمہارے بابا علی کے بغض میں مار رہے ہیں، بابا علی کے بغض میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بغض علی ہے کہ جو کہاں تک جاتا ہے، یہ بغض علی ہے۔ آپ شکریہ کریں اللہ کا کہ اللہ نے ہمارے سینے میں ولایت و محبت علی قرار دی ہے۔ یقین جانی 2 رکعت نماز صرف ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہمارا مولا علی ہے، 2 رکعت نماز اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ میں نے کہا کربلا کی جنگ جو ہے ولایت و خلافت کی جنگ ہے۔ اصلاح تو ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصلاح یہ ہے کہ امام برحق کی بات سنی جائے، نہ یہ کہ امام باطل کی بات کو سنا جائے۔ اس لیے کہ نماز دونوں طرف ہو رہی تھی، روزے دونوں طرف تھے، سب کام دونوں طرف تھے، لیکن مرحلہ یہ ہے کہ امام حق کی بات کو سنا جائے، جو خلیفۃ اللہ ہے اس کی بات کو سنا جائے، جو معصوم من اللہ ہے اس کی بات کو سنا جائے۔ آج تو محرم آ گئی ہے، آپ اپنے ذہن و دل کو روانہ کریں کربلا کے میدان میں، کہ جہاں پہ ایک کارواں جو 28 رجب کو مدینے سے نکلا تھا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے کرتے آج وہ کربلا کے میدان میں ٹھہر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ مصائب پڑھ لینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، تصور کریں گے تبھی انسان اس مصائب کی گہرائی کو محسوس کر سکتا ہے۔ اور 2 جملے اور آج اس مجلس کا پیغام بھی سمجھ لیجئے، اور اس چیز کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر غم امام حسین میں آنسو نہ نکلے، اگر امام حسین کے غم میں، مصیبت میں، عباس کے بازوؤں پر، اصغر کے گلا جب تیر گلے میں لگا اس کے اوپر، اکبر کے سینے میں سینہ لگی، اگر اس کے اوپر انسان کو رونا نہ آئے تو 2 چیزوں کی طرف توجہ کرے۔ ایک ہے گناہ، اس لیے کہ جب انسان مستقل گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو کسی طرح کی بھی مصیبت اس کے سامنے سنائی جائے وہ رو نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہے گناہ اور دوسرے ہے حرام غذا۔ ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے آپ حلال غذا کھانے چاہیے۔ اگر ہمارے سینے میں حرام غذا ہے تو ہمارا دل سخت ہو جائے گا، جس کی بنا پہ ہم امام حسین کے غم میں رو نہیں پائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے کربلا کے میدان میں امام نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اوپر حسین جیسے امام معصوم کی باتوں کا اس لیے اثر نہیں ہو رہا ہے کہ تمہارے پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے۔ اگر کبھی رونا نہ آئے تو ایک گناہ کی طرف توجہ کرنا اور ایک غذا کی طرف توجہ کرنا، کہیں ہم حرام غذا تو نہیں کھا رہے ہیں، کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ یہی اگر آپ دیکھیں جو پرانے زمانے کے لوگ تھے اور علماء، وہ محرم آنے سے 40 دن پہلے، 2 مہینہ پہلے مسور کا استعمال کیا کرتے تھے، مسور کی دال کا، اس لیے کہ مسور کی دال کے اندر خاصیت یہ ہے کہ وہ آنسو بناتی ہے، اور آنسو اس لیے استعمال کرتے تھے کہ محرم آنے والا ہے، خوب امام کی مصیبت پر گریا کریں۔ اس لیے کہ امام حسین کے غم میں اگر ہم نے منہ بھی بنا لیا ہے، یعنی ایکٹنگ کرنے کا کہیں بھی اجر نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ لیجیے، ایکٹنگ میں اجر نہیں ہے، آپ روزہ رکھ لیجیے، ایکٹنگ میں اجر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ اگر تم یہاں پہ آنے کے بعد، حسین کا غم سننے کے بعد اگر منہ بنا بھی لوگے تو اللہ تمہارے اوپر جنت کو واجب قرار دے دے گا۔ سوچئے کتنی سہولتیں ہمارے لیے رکھی ہیں ہمارا ائمہ نے امام حسین کے غم نے، تو ہمیں رونا چاہیے۔ چلتے چلتے جب رہوار رکا، ایک مرتبہ امام جانتے ہیں مگر سب پہ روشن ہو جائے، سب مومنین پہ روشن ہو جائے، ایک مرتبہ گھوڑے تبدیل کیے، اسب بدلنے اسب بدلے۔ اسب کیسے بدلے؟ اسب کیسے تبدیل کیے؟ 6
افراز یہ جملے ہیں روایت کے کہ امام حسین نے 6 گھوڑے تبدیل کیے، اور جب 6 گھوڑے سے کہا کہ آگے بڑھ، لیکن کوئی بھی سلطان، کوئی بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے، کوئی بھی اسب آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ کسی نے کہا اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ کہا کہ حل لک اسم آخر، کیسے کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے غادریہ کہا جاتا ہے۔ کہا لک اسم آخر، کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے؟ کہا اسے نینوا کہا جاتا ہے۔ امام نے جب پوچھ لیا کہا کیا کوئی اور بھی اس کا نام ہے، تو کسی نے کہا اسے کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کرب و بلا بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی کربلا کا نام سنا امام نے فرمایا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اے بھیا عباس، ارے تمہارے بازو یہیں پہ کاٹے جائیں گے، ہمارے خیمے یہیں پہ نصب کیے جائیں گے، اکبر کے سینے میں یہیں پہ سنا لگے گی، ارے خیام یہیں پہ جلائے جائیں گے، ارے زینب کے سر سے ردا اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ جب کہا گیا نا یہ کربلا ہے، یہ کرب و بلا ہے، ایک مرتبہ میرے مولا حسین نے اپنی جیب سے ایک مٹی کو نکالا اور کربلا کی خاک کو اٹھایا، اب جو دونوں کو ملایا دونوں مٹیاں مل رہی تھی، کہا یہ وہ مٹی ہے کہ جو میرے نانا نے مجھے دی تھی، کہ یہ کربلا کی مٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں جناب فضہ آئیں، بعض کہتے ہیں کہ ام کلثوم آئیں۔ ایک مرتبہ کیا کہا بھیا حسین، اے مولا حسین، ارے آپ کو جناب زینب یاد کر رہی ہیں، شہزادی یاد کر رہی ہیں۔ جیسے ہی ایک مرتبہ ارے امام حسین شہزادی کے پاس پہنچے تو جناب زینب نے بس ایک جملہ کہا، ارے بھیا یہاں کی سرزمین سے ارے بڑی گھٹن ہو رہی ہے، یہاں سے چلا جائے، اور اے بھیا ارے یہاں کی زمین سے آپ کے خون کی بو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، ماتم کیجئے، گریہ کیجئے، پتہ نہیں اگلے سال کون ہم میں موجود ہو اور کون ہم میں موجود نہ ہو۔ اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ کربلا ہے، ایک مرتبہ بنی اسد کے لوگوں کو میرے مولا نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ اس زمین کا مالک کون ہے؟ ایک جملہ کہوں خدا کا واسطہ، یقین جانیے بڑا حساس بھرا جملہ ہے۔ ارے میرا مولا حسین وہ غیرت مند امام ہے کہ جس نے غیر کی زمین میں مرنا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر، غیر کی زمین میں مرنا بھی گوارا نہ کیا۔ 60,000 درہم میں بنی اسد کے لوگوں سے زمین کو خریدا، اور کربلا کی زمین خریدنے کے بعد 3 شرطوں کے بعد انہیں واپس کر دیا۔ کہا پہلی شرط یہ ہے، ارے جب ہمیں قتل کر دیا جائے تو ہمیں قتل کرنے کے بعد ارے ہمیں دفنا دینا۔ اس کے بعد کہا کہ اس کے اوپر کھیتی نہ کی جائے، کربلا کی زمین پر کھیتی نہ کی جائے۔ اس کے بعد کہا کہ جب بھی کوئی ہمارا نشان قبر پوچھنے آئے تو اسے نشان قبر بتا دینا کہ دیکھو یہ حسین کی قبر کا نشان ہے۔ اس کے بعد امام نے کہا اللہ اکبر، اس کے بعد امام نے کہا پہلی شرط کیا لگائی کہ ہمیں دفنا دینا، دوسری شرط کیا لگائی کہ یہاں پہ کھیتی نہیں کرنا، ہمارا چاہنے والا اگر ہمیں پوچھنے آئے تو ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا مولا آپ کہہ دیتے 1 دن مہمان رکھنا، 7 دن مہمان رکھنا، 2 دن مہمان رکھنا، 10 دن مہمان رکھنا، ارے یہ آپ نے 3 دن کی شرط کیوں رکھی ہے؟ شاید وجہ یہ ہو ارے جب میرا چاہنے والا میرا ظاہر آئے گا اور 3 دن مہمان رکھا جائے گا تو اس کو ذہن میں یہ ضرور آئے گا ارے میرا مولا وہ ہے جو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا۔ ماتم اللہ اکبر۔ جب بنی اسد کے مرد چلے گئے کہا خواتین کو بھیجو، خواتین آئیں، آنے کے بعد کہا کہ ابن زیاد کے خوف سے
اگر شمر کے خوف سے، اگر یزید کے خوف سے اگر یہ دفن نہ کریں تمہارے مرد، تو تم انہیں غیرت دلانا کہ ہمیں دفن کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ خواتین کو بھیجا، کہا اپنے بچوں کو بھیجنا۔ اب جب بچے آئے کہا بچوں تم کھیلنے کے بہانے آنا، آپ احساس کریں، آپ احساس کریں۔ اللہ اکبر۔ ارے کہیں اس منظر کو سکینہ نہ دیکھ رہی ہو؟ بچوں ارے کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں کے اوپر ارے تھوڑی تھوڑی خاک ڈال دینا۔ میں کہوں گا مولا آپ کس کس طریقے سے اپنے دفن ہونے کا انتظام کر رہے ہیں، لیکن ہائے 11 محرم قافلہ چلا گیا، یزیدیوں نے اپنے نجس لاشیں دفن کر دی، لیکن میرے مولا بے گور و کفن چلتی زمین پر اسی طریقے سے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی بات قبول فرما۔ اخوان عالم، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ جو مریض ان کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اخوان عالم، جہاں جہاں بھی شیعت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کو نیست و نابود فرما۔ اخوان عالم، ہماری زندگی میں وہ موقع فراہم کر کہ خانہ کعبہ کے منبر سے ہمارا آخری امام فضائل و مصائب آل محمد بیان کرے اور ہم ان کے سامعین میں ہوں۔ اخوان عالم، اس زمانہ پورا شعب امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔